اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرش التراب يضمني وهو غطاء كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ہم جیسے نہ جانے کتنے لوگ آج بھی چاہتے ہیں کہ بڑے مسلمان آئے, دین بتائے, شریعت بتائے, قرآن اور حدیث بتائے, ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری خدائی اب اسلام لے کر لوگوں تک نہیں جاتی. واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلاء اے مسلمانوں, تم کو پیدائشی مسلمان ہو, میں تو بعد میں آیا, میرے لیے بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر ان مسلمانوں کو بتا رہا ہوں جو پیدائشی مسلمان ہیں لیکن سیکھا ہے. تو میری ذمہ داری ہے اپنے اسلام پر فخر کرو, اپنے دین پر فخر کرو, اپنی تعلیمات پر فخر کرو, اپنے رب پر فخر کرو, اپنے رسول پر فخر کرو, اپنے قرآن پر فخر کرو. کیا آج سے 1450 سال پہلے یہ دعوت ہمارے رب نے دے دی کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اسلام نے حرام کر دیا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دو. وہاں تو پیدا ہو کر مارتے تھے, یہاں تو پیدا نہیں ہونے دیتے. اسلام نے اپنی جان کی بھی حفاظت سکھائی. يحكي ظلمة اسلام نے فيها مال کی حفاظت کیسے کی کہ اس نے سود کو حرام قرار دے دیا. آج کئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد سودی کاروبار کے اندر ہے, یا تو لیتے ہیں یا دیتے ہیں. مکان لون پر بنا لو, گاڑی لون پر لے لو, یہ کام لون پر کر لو. بڑا آسان نظر آتا ہے, کیوں؟ ارے مولانا کھانے کا عذاب ہے, کھلانے کا عذاب کہاں ہے؟ جبکہ حدیثیں آپ بھی جانتے ہیں, میں کوئی نئی حدیث نہیں بتاتا, جو آپ سنتے ہیں وہی سنا رہا ہوں. حدیثیں 50 بار سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال من سوا. یہ رب کی لعنت ہے, اور لعنت کا مطلب آپ کی رحمت سے دور ہے. جو سود کھاتا ہے, کھلاتا ہے, گواہی دیتا ہے یا لکھنے کا کام کرتا ہے, یہ سب کے سب عذاب کے اندر. إخاء والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه ليل الثناء هذه نهاية سود کے لیے اللہ استعمال کیا. وَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں, مال کے حق کو نہیں سمجھتے, ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. آج 80% مسلمان جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. اندور مدھیہ پردیش سے تشریف لائے ہیں مولانا عبد الحمید مدنی حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا مختصر تعارف بھی کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. تعریف و توصیف, حمد و ستائش, بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. اور اس کے بعد اندر بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین, شافی محشر, ساقی کوثر, احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
کہ تقریباً آج سے 31 سال پہلے میرے والد والدہ کا تعلق جین مذہب سے تھا. وہ جین مذہب کے ماننے والے تھے. ان تک ایک بھائی توحید کی دعوت لے کر آئے کہ ایک اللہ رب العالمین کو مانو جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اور میں اپنے تعارف پر تھوڑا زور اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ اگر یہ تعارف بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ کئی تقریروں سے زیادہ فائدہ آپ کو اس تعارف کے اندر مل سکتا ہے انشاءاللہ کہ ہم مسلمانوں کو اپنا عمل کتنا سدھارنا چاہیے. جو اس جلسے کا اور جیسے نہ جانے کتنے جلسے جو ہندوستان کے اندر کیے جاتے ہیں ان کا مقصد بھی ہوتا ہے. والد صاحب کے پاس ایک بھائی آیا اور کہا کہ میں آپ کو توحید کی دعوت دیتا ہوں. میرے والد صاحب نے کہا کہ میں بھی توحید کا ماننے والا ہوں, میں ایک مہاویر سوامی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. انہوں نے کہا اصل مقصد کیا ہوا تھا کہ والد صاحب روز ان کی عادت کی پوجا کرتے تھے, پرساد بانٹا کرتے تھے. وہ بھائی کے پاس لے کر گئے, اس نے لینے سے منع کر دیا. کہا کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کہا میں ایک اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں کھاتا. انہوں نے کہا میں بھی ایک مہاویر کے سوا کسی اور کا نہیں کھاتا. مسلمان بھائی نے کہا کہ تو جن مہاویر کو مانتا ہے اور ان جیسے جتنی بزرگ شخصیات دنیا کے اندر گزری ہے ان تمام کے پیدا کرنے والے اللہ کے نام کا میں کھاتا ہوں, میں اس کے سوا کسی کے نام کا نہیں کھاتا. آج ہم لوگوں کے ساتھ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کسی ایسے مسئلے کے اندر پھنس جائیں, آپ کے سامنے کوئی غیر اللہ کے نام کا لائے, ہم کھاتے نہیں اگر سمجھتے ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں لے کر بیٹھ دیتے ہیں کہ اسے برا لگ جائے گا. لیکن سوچئے اس کو نہ لینے کے اندر بھی دعوت ہے. اگر میرے والد صاحب سے اس بھائی نے لے کر بیٹھ دیا ہوتا تو شاید توحید کی دعوت نہ پہنچتی, اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی. جب اس نے کہا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں, وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے, کائنات کا بنانے والا ہے, انہوں نے کہا کہ ایسے دن کو تو میں جاننا چاہتا ہوں. اسٹڈی کرنا شروع کی, پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ کچھ وقت کے اندر جب قرآن کو ترجمے سے پڑھا انہیں اسلام سمجھ میں آیا, اسلام قبول کر لیا. اب انہوں نے قبول کر لیا. والدہ نے کہا کہ میں قبول نہیں کرتی. ایک کمرے میں رہا کرتے تھے, ایک طرف پوچھا ایک طرف نماز ہوا کرتے تھے. والد صاحب نے کوئی زبردستی نہیں کی, ان کو بھی کہا کہ آپ خود پڑھو, اسٹڈی کرو, قرآن ترجمے سے پڑھو, سمجھ میں آئے قبول کرنا, نہیں سمجھو گے تو میں آپ کو طلاق دے دی. آپ مجھ سے الگ ویسے ہی ہو, آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنی زندگی گزار لوں گا. اور ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ عورت ہدایت پر آ گئی, بڑے بیٹے کو تیری راہ میں لگا دوں گا. والدہ نے بھی خود قرآن کو پڑھا, سمجھا, قرآن سمجھ میں آیا. کچھ مہینے کے بعد الحمدللہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور جیسا کہ ان کا ارادہ تھا کہ دین کے راستے میں بڑے بیٹے کو لگاؤں گا, جب والدہ نے اسلام قبول کیا, میں سمجھنے کی عمر کا ہوا, مالیگاؤں پڑھنے کے لیے گیا جامعہ محمدیہ منصورہ کے اندر, 10 سال وہاں عالمیت اور فضیلت کی. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے انعام کیا, مدینہ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی جو اسلامک یونیورسٹی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پڑھنے کی توفیق دی. جب سے وہاں سے فارغ ہوا, فارغ ہونے کے کئی سالوں پہلے سے یہی میرا کام ہے کہ اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا. عنوان جو مجھے آج دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں انسانی حقوق کی حفاظت. جیسا کہ میں نے تعارف کے اندر کہا کہ اگر ایک مسلمان صرف اتنا سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اسلام کے نام پر کیا نعمت دی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر پائے گا. کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا, جب آپ پیدا ہوئے, ہوش سنبھالنے کی عمر کو آئے, والد والدہ نے کہا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نے کلمہ پڑھ لیا, آپ مسلمان ہو گئے. لیکن جو انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے, اسلام کی اسٹڈی کرتا ہے, اسلام کو پڑھتا ہے, اس سے جا کر پوچھئے آپ کے شہر میں بھی نہ جانے کتنے مسلم ہوں گے, ان سے جا کر سوال کیجئے کہ آپ نے اسلام کو کیسا پایا. وہ کہے گا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اسلام کی نعمت ایک طرف. اسلام جیسا مذہب دنیا میں دوسرا نہیں پایا جاتا. اسلام کی حقانیت اس کے ہر عمل سے ثابت ہوتی ہے, ہر بات سے ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ آج آپ کے سامنے بنیادی اور مرکزی جو عنوان رکھا گیا ہے کہ اسلام کا پیغام امن انسانیت کے نام, اور عنوان رکھنے کی وجہ یہ کہ آج مسلمانوں کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں, مسلمانوں کو لوگ آتنکوادی کہتے ہیں. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے سوال آئے گا آپ کیا کہیں گے, آپ جواب میں کہیں گے ارے مولانا کیا کریں, میڈیا اپنے خلاف, دشمن بہت سارے ہیں, وہ ہمارے خلاف لوگوں کو پروپیگنڈا کرتے ہیں, بتاتے ہیں, لوگ مان لیتے ہیں. میں کہتا ہوں صرف اتنا بول دینا, اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دینا. یہ شیطانی حربہ ہے. شیطان کہتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہمارے خلاف ماحول بنا ہوا ہے. اس شیطان کو بتائیے, اس شیطان کو یہ بتائیے کہ کمی میری ہے, میں نے اپنے اسلام کی دعوت لوگوں کو نہیں دی, ورنہ لوگ نہیں کہتے کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے. یہ میری کمی ہے, یہ میری عمل کی کمی ہے, یہ میرے دعوت کی کمی ہے کہ میں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ اسلام کی خاصیتیں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورہ شورى کے اندر کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہیں کوئی تکلیف نہیں آتی
اسلام ہی کے اندر کیوں؟ کیونکہ میں نے الحمدللہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، اسلام کے علاوہ کئی مذاہب کو میں نے پڑھا ہے، کیونکہ گھر کے اندر ماحول ہی نہیں پایا کہ غیر مذہب پایا جاتا تھا، وہاں سے ایک شوق شروع ہوا، اس کے علاوہ کئی جگہ پر یہ چیز پائی اور پڑھا، اپنی تعلیم کے اندر پڑھا، تو اس بات کو جانا کہ اس کائنات کے اندر جتنے موجودہ مذاہب ہیں، اس کائنات میں ایک اکیلا مذہب اسلام ہے جو کہ پورا کا پورا آسمانی کتابوں پر بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس شریعت کو نازل کیا، ہم سے پہلے یہودیوں پر بھی آئی، ہم سے پہلے نصارہ پر بھی آئی، لیکن انہوں نے تبدیل کر دیا اسلام وہ مذہب کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سید المرسلین کو ارشاد فرمایا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے سید المرسلین آپ کو آسمان سے یہ حکم دے کر شریعت دی گئی ہے، فاتبعھا، آپ اس کی اتباع کیجیے، یعنی ہم جس دین اور مذہب کو مانتے ہیں اس میں ہر ہم کو اس لیے پورا کیا گیا ہے، حقوق انسانی کو اس لیے پورا کیا گیا ہے، انسان کے حق کو اس لیے پورا کیا گیا ہے کیونکہ یہ مذہب انسان کا نہیں، آسمان سے اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مذہب کو بنا کر، اس شریعت کو بنا کر لوگوں کے ہاتھ میں دے کر سید المرسلین کے ذریعے ہم تو اس اسلام کے ماننے والے کہ جس اسلام کے نام کے اندر امن پایا جاتا ہے، ہم تو اس اسلام کے ماننے والے کہ جن کا رب اپنے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے، امن والا، معاف کرنے والا ہے، وہ لوگوں کو امن اور امان دینے والا ہے، ہم تو اس اسلام کے ماننے والے کہ جن کے اندر جب نبی کو کائنات کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایسا مذہب دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ یا ایسے مذہب کا صحیح معنوں میں ماننے والا، دیکھیے ماننے والے تو بہت ہیں، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور عمل میں نہ پایا جائے، ہم کہتے ہیں کہ ایسا انسان مسلمان ہی نہیں ہے، اگر اس نے تعلیمات کو پڑھا ہوتا، اگر اس نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر اس نے حدیث کو پڑھا ہوتا تو وہ کبھی ایسا عمل نہیں کرے گا جس سے انسانوں کے حقوق برباد ہو۔ مسلمان تو وہ جو امن کی تعلیم دیتا بھی ہے اور امن پر عمل کرتا بھی ہے، امن کو قائم کرتا بھی ہے، جس شہر کے اندر رہتا ہے، جس خطے کے اندر رہتا ہے، جس ملک کے اندر رہتا ہے، وہ امن کو قائم کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دین دیا وہ اسلام اور اس پر عمل کرنے والا مسلمان۔ اسلام میں انسانی حقوق کی حفاظت، اگر ہم بنیادی طور پر اس ٹاپک کو دیکھیں کہ انسان کے کیا کیا حق ہیں جن کی حفاظت ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ اسلام نے ایک مذہب اور شریعت کے اعتبار سے انسان کے حق کی کتنی حفاظت کی ہے۔ بنیادی طور پر انسان کے 5 حق ہے جس کی حفاظت کی جانا چاہیے۔ ایک حق ہے جان کا کہ اس کے جان کی حفاظت کی جائے، ایک حق ہے مال کا کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے، ایک حق ہے اس کی عزت کا کہ عزت کی حفاظت کی جائے، ایک حق ہے اس کی عقل کا کہ اس کے عقل کی حفاظت کی جائے، ایک حق ہے اس کے دین کا کہ وہ جس دین کا ماننے والا ہو اس دین کی حفاظت کی جائے۔ یہ بنیادی طور پر انسان کے حقوق ہیں جس کو ہر جگہ پورا کیا جانا ضروری ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں انسانی حقوق کی حفاظت۔ تو اسلام نے انسان کے حق کو کیسے پورا کیا ہے؟ پہلے حق کی ہم بات کرتے ہیں جان کی حفاظت۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر، اس شریعت کے اندر اپنی جان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اور کہیں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنی جان کو بربادی کی طرف لے کر مت جاؤ۔ کہیں جامع الصغیر کے اندر سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے، یعنی اپنے جان کی حفاظت کرو، جان کو ختم مت کرو، ذرا سی پریشانیوں کی بنیاد پر، تھوڑی سی تکلیفوں کی بنیاد پر اس جان کو ختم مت کرو۔ یہ جان بڑی قیمتی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ حیات بڑی قیمتی ہے، یہ صحت اور تندرستی بڑی قیمتی ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے۔ اس جان کی حفاظت کرو، خودکشی نہ کرو۔ یہاں تک کہ اس کا عذاب الجامع الصغیر کے اندر اتنا سخت بتایا گیا کہ من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدہ بیدہ، کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو کسی چاقو چھرے کے ذریعے قتل کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جیسے دنیا میں قتل ہو کر آیا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سزا دیتا رہے گا۔ آپ دیکھیں حدیثوں کے اندر، آج ہم دیکھتے ہیں پیپر کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایک بچہ 10ویں کے اندر فیل ہو گیا، خودکشی کر لی، بچی اور بچے کا من چاہا رشتہ نہیں ہوا، خودکشی کر لی،
पर लोगों तक नहीं जा सकता। बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, लोगों में ये तालीम तो बताओ कि इस्लाम जान की हिफाजत कैसी करता है, इंसान के हक की हिफाजत कैसे करता है। कि यहाँ तो कह दिया कि अगर एक बेगुनाह को तूने मार दिया, गोया कि तूने पूरी इंसानियत को मार दिया। जान की हिफाजत इस्लाम ने कैसे की। आज गवर्नमेंट बड़े बड़े काम कर रही है, बड़े बड़े बैनर लगाती है कि भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए, बच्चियों को जिंदा दफन मत करो, पेट के अंदर बच्चियों को सोनोग्राफी से पता कर मत मारो। हम तो उस इस्लाम के मानने वाले, ए मुसलमानों, तुम तो पैदाइशी मुसलमान हो, मैं तो बाद में आया। मेरे लिए बहुत बड़ा मकाम होता है कि स्टेज पर खड़े होकर उन मुसलमानों को बता रहा हूँ जो पैदाइशी मुसलमान है लेकिन सीखा है। तो मेरी जिम्मेदारी है, अपने इस्लाम पर फख्र करो, अपने दीन पर फख्र करो, अपनी तालीमात पर फख्र करो, अपने रब पर फख्र करो, अपने रसूल पर फख्र करो, अपने कुरान पर फख्र करो। क्या आज से 1450 साल पहले ये दावत हमारे रब ने दे दी कि रब ने इरशाद फरमाया कि फ़इज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। इस्लाम ने हराम कर दिया कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दो। वहाँ तो पैदा होकर मारते थे, यहाँ तो पैदा नहीं होने देते। इस्लाम ने अपनी जान की भी हिफाजत सिखाई और दूसरे की जान की भी हिफाजत सिखाई कि बच्चियों को दफन मत करो, नहनु नर्ज़ुकुकुम व हम तुम्हें भी रोजी देते हैं। अगर तू बाप है, ये मत सोच के बच्चा आएगा तो कैसे खिलाऊंगा। वो रब जो तुझे खिलाता है, तेरी खाने की ताकत नहीं, जब वो तुझे खिलाता है यकीनन वो तेरी औलाद को भी खाना खिलाएगा। अपनी जान की भी हिफाजत करो और सामने वाले की बेगुनाह की जान की भी हिफाजत करो। अब उससे आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है, आगे बढ़ता हूँ। माल की हिफाजत, इस्लाम ने माल की हिफाजत कैसे की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर हराम तरीके से कमाए जाने वाले माल को हराम करार दे दिया। इरशाद फरमाया वकुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, इस जमीन में जो हलाल और तय्यब चीजें हैं वही खाओ। हराम चीजों से हमें रोक दिया, हराम माल से हमें रोक दिया, चोरी को हराम कर दिया, डाके को हराम कर दिया, धोखे देने को हराम कर दिया, कारोबार तक के अंदर। आज मैं कहता हूँ कि भाइयों इन तालीमात को पहुँचाओ। देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आया और आप तैयार हो, मौलाना तकरीर में मजा आई। आजकल हमारे यहाँ क्या होता है, कॉम्पिटिशन होने लग गया। वो मौलाना पहले नंबर पर, वो दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। अल्लाह की कसम अगर इस नियत से आए और नियत साफ कर लो, वरना अपना संडे का दिन भी लगाओगे और रब कहेगा कुछ भी लेकर नहीं गए। नियत साफ करो, मैं यहाँ सीखने और सिखाने आया हूँ, नंबर देने के लिए नहीं आया कि किसने अच्छी की किसने बुरी की। इस्लाम की तालीमात को आम करो कि इसने तो माल पर कब्जा करने को हराम करार दे दिया, इसने तो माल को छीनने को हराम करार दे दिया। एक उसूल बता दिया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो मुसलमान नहीं, जो नाखून में कमी करे वो मुसलमान नहीं, जो हराम माल कमाए और खाए वो मुसलमान नहीं, जो जायदाद पर कब्जा करे वो नाम का मुसलमान लेकिन काम का मुसलमान नहीं। माल को हराम कर दिया। शेख ने इशारा भी किया था आपके सामने कि आजकल एक आम मामूल पाया जाता है, जायदाद के माल पर कब्जा कर लिया जाता है। हमारे पास जो सवाल जवाब दिन भर आते हैं, मौलाना विरासत का मसला तकसीम करना है, ठीक है बताइए कितने लड़के कितनी लड़कियां। अरे मौलाना कैसी बात कर लो, लड़कों का हिस्सा तकसीम करना, लड़की की तो शादी कर दी, दहेज दे दिया, काम पूरा हो गया, अब तो लड़के का हिस्सा बताओ। मैं कहता हूँ भाई ये इस्लामी नहीं है, ये माल पर इस्लाम ने इंसान का हक रखा है कि उसके माल की हिफाजत करो। ये बच्ची का हक है, अगर अदा नहीं करेगा कयामत के दिन तुझे जवाब देना होगा। वो जो दहेज तूने दिया, वो जो हरामकारी तूने की, वो हराम थी, रब को सवाब देना होगा। लेकिन अगर जायदाद में हक नहीं देगा, पता तुझे अल्लाह के अज़ाब से कौन बचाएगा। माल की हिफाजत का हुक्म दिया, माल अपनी भी माल की हिफाजत करो, गैरों के माल की हिफाजत करो। मैं अक्सर कहता हूं, जिससे मेरा जो ताल्लुक था जैन मजहब से, आप लोग दुनिया भर के अंदर जानते हैं कि जैनियों के अंदर इंटरेस्ट का कारोबार पाया जाता है, सूदी कारोबार बड़े पैमाने पर पाया जाता है। मकसद कहता हूँ कि इस्लाम ने माल की हिफाजत कैसे की कि उसने सूद को हराम करार दे दिया। आज कई मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद सूदी कारोबार के अंदर है, या तो लेते हैं या देते हैं। मकान लोन पर बना लो, गाड़ी लोन पर ले लो, ये काम लोन पर कर लो। बड़ा आसान नजर आता है, क्यों? अरे मौलाना खाने का अजाब है, खिलाने का अजाब कहाँ है? जबकि हदीसें आप भी जानते हैं, मैं कोई नई हदीस नहीं बताता, जो आप सुनते हैं वही सुना रहा हूँ। हदीसें 50 बार सुनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लानल्लाह आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैन व कालहुम सवा, कि रब की लानत है। और लानत का मतलब वो आपकी रहमत से दूर है, जो सूद खाता है, खिलाता है, दवाई देता है या लिखने का काम करता है, ये सब के सब अज़ाब के अंदर बराबर है। इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया। कुरान उठाकर देखिए, रब ने जो जुमला इस्तेमाल किया वो किसी और गुनाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ज़िना के लिए नहीं, चोरी के लिए नहीं, डकैती के लिए नहीं, रब ने इंटरेस्ट और सूद के लिए यह जुमला इस्तेमाल किया। फ़अज़नु
जनाजा निकाला जाता है। ताज्जुब होता है, एक लिबास आपके घर में भी देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इज्जत की, हिफाजत की, जिम्मन इसका जिक्र कर रहा हूँ कि आज आपके घर के अंदर वो जहन्नमी औरत पाई जाती है जिसका जिक्र सैयदुल मुरसलीन ने आज से 1450 साल पहले किया था। और जब मैं वो लिबास देखता हूँ ऐसा लगता है कि इस लिबास के बनाने वाले ने शायद हदीस को पढ़कर लिबास बनाया था। वो कौन सा लिबास जिसके बारे में सैयदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया, सिनफान मिन अहलिन नार, दो तरह के जहन्नमियों को मैंने देखा नहीं। एक वो कौम एक ऐसी कौम के जिनके पास कोड़े होंगे, वो कोड़े से लोगों पर जुल्म करेंगे। दूसरी जहन्नमी कौन? वो औरत निसाउन कासियातुन आरियात मुमीनातुन माइलात, वो औरतें जो कपड़े पहनकर भी बरहना रहेंगी, खुद भी अट्रैक्ट होंगी, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, ये जहन्नमी होंगी। जन्नत में जाना तो दूर, ये जन्नत की खुशबू को नहीं पा सकती जबकि जन्नत की खुशबू कई साल दूर तक पाई जाती है। आज आपके घर में जवान बहन, जवान बेटी, यहाँ तक के माए जिनकी उम्र ज्यादा है, क्या वो लेगिंस नहीं पहनती? आप लेगिंस को देखिए और इस हदीस को देखिए कि कपड़ा पहनकर भी बरहना होंगी। अरे इस्लाम ने तो इज्जत के हिफाजत का हुक्म दिया कि ना तुम जिनाकारी करो, अपने आप को पर्दे में औरतें रखे, मर्द अपनी नजरों को झुकाए। सिर्फ औरतों को देखिए एक गलत फहमी पाई जाती है गैर मुस्लिमों के दरमियान, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं जानते। क्या कहा गया कि वहां तो औरतों को पर्दे में रखा जाता है? नहीं, यहाँ मर्दों को भी पर्दे में रखा जाता है। यहाँ तो मर्दों को हुक्म दिया कि जब रास्तों पर चलो नजरें झुका लिया करो, गैर महरम को देखना तुम्हारे लिए हराम करार दे दिया गया। हमको शरीयत उस इस्लाम के मानने वाले कि जिसमें कहा गया कि जिना नजर, आंख भी जिना करती है, आंख का जिना क्या, गैर महरम को देखना। इससे बड़ा इस्लाम के अंदर इज्जत की हिफाजत करने की तालीम कहाँ मिलेगी? ये तो हुई वो बात कि इज्जत पर वैसे हमला किया जाए। अरे इस्लाम ने वैसे हमले को तो हराम किया ही किया, यहाँ तक कि इज्जत पर आम हमले से भी मना कर दिया। गीबत को हराम करार दिया, चुगलखोरी को हराम करार दिया, बदगुमानियों को हराम करार दिया। सूरह हुजरात पूरी पढ़ लीजिए, मौका नहीं उसके बयान का। क्या क्या रब्बुल आलमीन ने इज्जत की हिफाजत के तरीके अपनाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम जैसी इंसानी हुकूक की हिफाजत करता है, दुनिया का कोई मजहब वैसी हिफाजत नहीं कर सकता। रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई किसी की ग़ीबत न करे। होता क्या है, हम उलमा को अक्सर जब औरतों में खिताब करने के लिए कहा जाता था, एक उन्वान दिया जाता था, मौलाना औरतों में तकरीर करना है, कौन सा उन्वान? ग़ीबत पर बोलिए। क्या कीजिए? ग़ीबत पर बोलिए। मैं कहता हूँ औरतों को नहीं, मर्दों को ज्यादा जरूरत है। औरतों से ज्यादा मर्द अगर 3 या 2 एक साथ बैठे, वहां ग़ीबत शुरू हो जाती है। अभी शेख ने इशारा भी किया ना, नमाज पढ़कर आगे बढ़ते भी नहीं, इमाम की ग़ीबत शुरू कर देते हैं। क्या आप नहीं जानते? उस हदीस को सही मुस्लिम की याद रखो। मैं आपके यहाँ पहले एक मरतबा कर्ज के उन्वान पर बयान करके गया, फिर उसको जिक्र करता हूँ कि सैयदुल मुरसलीन के फरमान को याद रख के, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंदौर से मेरे आने का मकसद है तकरीर सुनाना नहीं, कि मजा आया कि नहीं आया। हम मजा लेने देने नहीं, हम दीन सीखने और सिखाने के लिए आए हैं। एक तड़प है, दिल में एक दर्द है कि रब तूने मुझे इस्लाम दिया, अगर न देता मैं कहाँ पड़ा होता। रब में तेरी नेमत का, तेरे इस इस्लाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तू मेरे मुंह से ऐसा लफ्ज़ निकाल दे कि मेरा अमल भी बदल जाए, सुनने वालों का भी अमल बदल जाए। इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इज्जत की हिफाजत का रब्बुल आलमीन ने कैसा हुक्म दिया, रब्बुल आलमीन ने ग़ीबत से कैसे मना फरमाया, वो हदीस आपके सामने सही मुस्लिम की रखता हूँ कि सैयदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया, मन कानत लहू मज़लमतुन लिअख़ीहि अर्दिही फलयतहल्ललहा मिन साहिबिही क़ब्ल अन यातिया यौम, कि अगर तुम में से किसी ने किसी की इज्जत पर हमला किया है, इज्जत पर हमले से मतलब ग़ीबत करते ना हम लोग खूब ग़ीबत, ये तो ऐसा है, अरे वो जो वहां से कमा के लाता तभी इतना बड़ा घर बनाया, अरे वो गाड़ी तो ऐसे लाया होगा, उसके पास इतना पैसा ही नहीं के ले आया, लोन पर लाया होगा, अरे ये तो वो करता है, वो करता है। कितनी आम तौर पर हम ये जबान चलाते हैं। जबान चलाने के पहले इस हदीस को अगली बार याद कर लेना कि सैयदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, उस क़यामत के आने के पहले अगर तुम में से किसी ने किसी के माल पर जुल्म किया है, यानी दुकान पर कब्जा, मकान पर कब्जा, जायदाद में हक नहीं दिया, झूठा माल कमाया, धोखा देकर माल कमाया, इस दुनिया के अंदर माफी मांग लो, खत्म कर लो। अगर इज्जत पर हमला किया है, ग़ीबत, चुगलखोरी, कोई बुरा काम उसके खिलाफ किया है, वो मरने से पहले माफी मांग लो, नहीं तो पता है क्या होगा? क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में तुम खड़े होगे, फैसले का दिन होगा, आमाल नामों को खोला जाएगा। रब कहता है कि उस दिन बदला देने के लिए न तेरे पास दीनार होगा न दिरहम होगा, दीनार और दिरहम से बदला नहीं चलेगा। उस दिन बदला किस चीज से चलेगा? फ़इन कानत लहू अमलुन सालिह उख़िज़ मिन्हु बिक़दरि मज़लमतिही व इन लम तकुन लहू अमलुन सालिह उख़िज़ मिन सय्यिआति साहिबिही व हुम्मिला अलैहि, कि अगर तुम में से किसी ने किसी की इज्जत पर हमला किया है, मरने के पहले
ہوگا اور اتنا بڑا دل آپ کا؟ میں اس کی عبادت کرتا تھا، ابھی پروگرام سے اردو حدیث کو سن لیا میں نے، اب کیا کرنا ہے؟ عزت کی حفاظت اسلام سکھاتا ہے، میں نے اس کی عزت کے اندر خلل ڈالا ہے، کیا کروں؟ یہیں سے فون کروں گا، بھائی میں پہلے تیری عزت کرتا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، تو چاہے مجھے کچھ بھی بول لے لیکن معاف کر دے، قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا میری طاقت نہیں کہ میں تجھے اپنی نیکیاں دے سکوں، کیونکہ میں نے حدیث سن لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، اس غیبت کرنے والے کو بھی جس کی گئی دونوں کو لایا جائے گا، سامنے کھڑا کیا جائے گا، دونوں کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا۔ اب یہ غیبت کرنے والا رب کہے گا کہ اس کے پاس جتنی غیبت کرتا تھا نا اتنی نیکی اٹھاؤ اس کو دے دو جس کی غیبت کرتا تھا۔ اچھا یہاں پہ کس سے کہانی نہیں چل رہا ہے، الحمدللہ منہج والا اسٹیج ہے، اہل حدیثوں کا اسٹیج ہے، ہر وہ بات جو قرآن حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہی بیان ہوتی ہے، آسمانی قصے بیان نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کی روایت کہ ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی نیکیاں اتنی لے لو جتنی یہ غیبتیں کرتا تھا اور اس کو دے دو جن کی غیبتیں کیا کرتا تھا، لیکن ہم جیسا بد نصیب کہ جس کی فضل کا ٹھکانہ نہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، حرام مال کماتا، آتے جاتے دھوکے دیتا، زبان سے گالیاں دیتا، اگر ہم جیسا گنہگار آدمی ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کہے گا کہ اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہے نا، اس آدمی کے گناہ کو اٹھاؤ جس کی یہ غیبت کرتا تھا اور سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ جبکہ آپ نے سنا ہے نا کہ میدان محشر کا منظر کیا ہوگا، یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایک نیکی نہیں دے گا۔ سوچو اس عالم کے اندر آپ کی زبان سے نکلا ایک جملہ اگر آپ کی نیکیاں چھلوا دے، آپ پر گناہ ڈلوا دے، بتاؤ اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ باتیں بند کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیا آپ اس حدیث کو نہیں سنتے؟ اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے، کیسی حفاظت کہ اس نے تو یہ تک حرام کر دیا کہ لا یحل لامرئ مسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، شادی کا کارڈ آپ کے یہاں آیا، ہاں مولانا شادی کا ہم اس سے بات نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ شادی کا کارڈ آیا تو آگے حاجی نہیں لکھا تھا، نام پورا خان صاحب کے ساتھ نہیں لکھا تھا، چلو ٹھیک ہے ہم چلے تو گئے، اب جب اس کے شادی میں گئے اچھے سے ہم کو کرسی پر نہیں بٹھایا تھا، عزت نہیں دی تھی اور کھانا اچھے سے نہیں کھلایا تھا، اس لیے ہم کیا نہیں کرتے، بات نہیں کرتے۔ اس حدیث کو سن لو اور اس کے بعد اگر آپ کا اور میرا ایمان زندہ ہے نا، جن سے بند ان سے بات چیت چالو کرنا، عزتوں پر حملے ہوتے ہیں بات بند ہونے کے بعد، جب آپ کی بات بند ہوتی ہے شیطان آتا ہے آپ کے منہ سے غیبتیں کرواتا ہے، چغلخوریاں کرواتا ہے، اس کی عزت پر ڈاکے ڈلواتا ہے۔ سن لو یہ حدیث کہ سید المرسلین کا فرمان ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے، اگر بات چیت بند کی اور اسی حالت پر مر گیا دخل النار، وہ جہنمی ہو گیا۔ کتنے ہمارے بزرگ ہوں گے جو جہنمی بن کے مر گئے۔ سید المرسلین کا فرمان ہے، کوئی مولوی کی بات نہیں، مولانا عبدالحمید کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان نے جن کے بارے میں سورہ نجم کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ارشاد لگایا، ارشاد کیا، مہر لگا دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو جھکائیے، چھوٹا بنائیے، اگر کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے آگے بڑھ کر معافی مانگ لو، کیونکہ سید المرسلین کی بشارت ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اگر تو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ تجھے عزت دے گا، کیونکہ عزت کا دینے والا تو اللہ ہے نا۔ یقین رکھتے ہو نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، عزت کا دینے والا وہ ہے، اس لیے کسی کی عزت پر حملہ مت کرو۔ میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، جان، مال، عزت۔ چوتھی چیز ہوتی ہے عقل کی حفاظت کرنا۔ اسلام نے الحمدللہ انسان کے چوتھے حق کی بھی پوری پوری رعایت کی۔ عقل کی حفاظت کیسے کی کہ اسلام نے ہر نشے والی چیز کو حرام قرار دے دیا۔ آپ پڑھیے، جو بلاکار کے کیس ہوتے ہیں، ریپ کے کیس ہوتے ہیں، اکثر رپورٹ کے اندر آتا ہے کہ بلاکار کا کرنے والا نائٹریٹ کے نشے کے اندر تھا، بلا اس نشے کے اندر تھا، اس نشے کے اندر تھا، یعنی نشے کی حالت میں اس کے دماغ اور عقل پر کنٹرول نہیں رہا اور اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا گناہ کر دیا۔ الحمدللہ پھر میں کہتا ہوں کہ اپنے اسلام پر کا شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، وہ مسلمان کہ جس میں رسول بتایا گیا، معاذ کرا کثیر ہو قلیل ہو ورا، وہ چیز کہ جس کے زیادہ استعمال سے نشہ ہوتا ہے اس کا تھوڑا بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ وہ رب کہ جس نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر انصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رب نے ارشاد فرمایا کہ شراب، نشے والی چیز، یہ
اپنی آخری بات پر انشاءاللہ میں ایک جو بات بچی ہے اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا. عقل کی حفاظت کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں, کیونکہ اس مجلس میں بھی کئی وہ بھائی ہوں گے جن کی جیب کے اندر ابھی پیکٹ رکھا ہوگا. کس چیز کا پیکٹ؟ تمباکو کا, سگریٹ کا, کوئی نہ کوئی قسم کے نشے کا. اچھا اس کے اندر بڑی چالاکی کیا پائی جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ اسلام عقل کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ نشہ اسلام میں حرام ہے. آپ کی جیب میں جب سگریٹ رکھی آپ کسی اور کو کیا دعوت دیں گے؟ اب کہتے کیا ہے مولانا, ہم نے ایک مولانا سے پوچھا تھا, انہوں نے بتایا کہ مکروہ ہے. یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مکروہ ہے. اچھا مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی کسی جاننے والے عالم سے پوچھیے. مکروہ اسلام شریعت کے اندر کہا جاتا ہے اس عمل کو جس کو رب پسند نہیں کرتا, اسے مکروہ کہا جاتا ہے. اللہ جسے پسند نہیں کرتا اسے مکروہ کہتے ہیں. چلو اس سے ہٹ کر ایک الگ لیول سے جو ہمارے سعودی علماء کرام کا فتویٰ بھی ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ آج آپ جس چیز کا نشہ کرتے ہیں, سگریٹ, تمباکو, بیڑی, کوئی بھی نشہ کرتے ہیں, ہر پیکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اسے استعمال مت کیجیے, استعمال کرنے سے کینسر ہوتا ہے. جانتے ہیں اس بات کو؟ لکھا ہوتا ہے پیکٹ کے پیچھے. چلیے اور آگے بڑھیے. آج آپ کے سامنے اس سماج میں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں منہ کا کینسر ہو گیا, آدھا منہ کٹا ہوا بازاروں کے اندر گھومتے ہیں. کئی لوگ اسی کینسر کے اندر مر گئے. ہمارے علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. اگر آپ نشہ کرتے ہیں, نشے سے بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری میں کینسر میں آپ مر گئے, آپ نے خودکشی کی, آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا, جہنم کے اندر آپ کو ڈالا جائے گا. اس پر فتاوے موجود ہیں علماء کرام کے, اور صاف صاف بات ہے. اب وہ مولانا جو خود تمباکو کھاتا ہے وہ آپ کو کیسے بتائے گا کہ تمباکو حرام ہے؟ اسے تو گلی نکالنا پڑے گی نا. لیکن مولوی کی نہیں, قرآن کی بات پر فیصلہ کیجیے. اور اگر اللہ کی قسم دل میں ایمان ہے, رب پر یقین ہے, موت کا ڈر ہے, تو ابھی اپنی جیب سے اس نشے کی چیز کو باہر پھینک دینا اور توبہ کر لینا کہ آج سے میں اپنی عقل کی حفاظت کروں گا, کیونکہ اسلام نے عقل کی حفاظت ایسے کی کہ ہر نشے والی چیز کو اسلام نے حرام قرار دے دیا. پانچویں چیز جس کی حفاظت انسان کا حق ہے وہ ہے دین کی حفاظت, کہ جو اس دین پر ہے اس پر زبردستی نہ کی جائے, کسی کو زبردستی مسلمان یا کسی اور مذہب کے اندر لایا جائے. اسلام نے تو الحمدللہ اس مسئلے کے اندر اصول دے دیا کہ لا اکراہ فی الدین, کہ اسلام دین مذہب کسی شریعت کے اندر رب نے کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے. انسان پڑھے, سمجھے, قبول کرے کافی ہے, لیکن دین میں زبردستی نہیں ہے. اسلام اس کے خلاف ہے کہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھایا جائے. اسلام تو کہتا ہے کہ ہدایت کا راستہ بتا دو. وہاں تو سید المرسلین کو کہا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے سید المرسلین, آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دیتے, ہدایت دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے. ضرورت ہے دعوت دینے کی. لوگوں کو بتاؤ, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31-32 کو یاد کر لو کہ اسلام عقل, جان, مال, دین, جب ان پانچوں چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس پر حملہ کرنے والوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے. جیسے میں اگر ایک انسان ہوں, میرے گھر میں کسی کو کوئی مار دے, میری فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ مجھے بدلہ دلایا جائے. اسلام پہلے کہتا ہے حفاظت کرو, اور اگر ظلم ہو جائے تو بدلہ بھی اسلام دلاتا ہے. رب العالمین کا فرمان ہے وَلَكُمْ مِنْ قِصَاصِ حَيَاةٍ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے لوگوں, تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. اگر کسی کی جان پر حملہ ہوا, اسلام کہتا ہے کہ قاتل کو مار دیا جائے. عزت پر حملہ ہوا, اسلام کہتا ہے اسے سنسار کر دیا جائے. چوری ڈاکہ مال پر حملہ ہوا, اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے. ہم لوگوں کو یہ بتائیں, وہ غلط فہمی کے اندر ہے, وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں, انہیں بتائیے کہ اگر ایک آدمی, مثال کے طور پر میں بزرگ ہوں, میرے جوان بیٹے کو کوئی آدمی مار دے, وہ ذرا اثر و رسوخ والا ہے کہ 1 مہینے جیل میں رہ کر باہر آ جائے, مجھے سکون ملے گا. میں ہر دن چاہوں گا کہ اسے سزا دی جائے, اسے مارا جائے. میری جوان بیٹی ہے, کوئی اس کے ساتھ بدکاری کر لے, سزا 2 مہینے کی ملے اور باہر آ جائے, میرے دل کو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا. میں چاہوں گا کہ میری اس بچی پر ظلم کرنے والے کو مار دیا جائے, ایسی سزا دی جائے کہ اس کے بعد کوئی ہمت نہ کرے. الحمدللہ اسلام امن کا قائم کرنے والا ہے کہ اگر ایک ظلم کرنے والے کو مار دیا جائے, اگلی بار کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی پر ظلم کرے, کسی کی عزت پر حملہ کرے, کسی کی عقل پر حملہ کرے, کسی کے دماغ, عقل اور دین پر حملہ
جاری نہیں کہ ان تک دوائی پہنچائے. ارے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا ہر طریقہ استعمال کیا تھا. صرف جلسے کر لینا دعوت نہیں, تقریر کر لینا دعوت نہیں, فیلڈ میں دعوت دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ڈھیروں آئیں گے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے, مسلمان ہوں گے, کوئی الزام نہیں, کوئی زبردستی نہیں ہوگی. آپ کی دعوت کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے. شرط یہ ہے کہ آپ ان تک وہ دعوت پہنچائیں جو قرآن حدیث کی دعوت ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, ہم جانتے ہیں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان راستے روک دیتا ہے. لیکن اللہ اگر تو مدد کرے گا تو کون ہمیں روکے گا. اللہ تو ہمیں دین کا دائی اور شہلائی بنا دے. اللہ اس کلمے کو ہر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس دین, اس اسلام کی حقانیت کو ہر گھر تک پہنچانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. يضمني وهو غطاء حول